السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم کریں گے سورہ اخلاص اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کے اپ کمنگ لیسنز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ قرآن مجید میں 112ویں نمبر پر آتی ہے اور 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس میں 4 آیات، 15 الفاظ اور 47 حروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص۔ قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک کا لفظ اس پورے معنی کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ہر طرح سے ایک ہے، کہ اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ ہی اس کو جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ ان سب لوگوں کی تردید کی گئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، یعنی کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کہ کوئی نہیں جو کسی معاملے میں بھی اس کی برابری کر سکے یا اس کا ہمسر ہو۔ اس صورت میں ان 4 مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا یا کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا یہ کہنا ہے کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث ہے کہ اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن پاک نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔